السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اور سامعات اور عزیز طالبات، آج کی قرأت اور کچھ کل کی قرأت دونوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جو اہم مسائل ہیں میرے سامنے کل 13 مسائل، اس مسائل میں سنا دوں گا اور اس کے بعد 4 مسائل کا انتخاب کر کے میں اس کی تفصیلات کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ نمبر 1، دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، آدھے پونے اور کچھ نہیں۔ جب دین کو آپ نے اختیار کیا ہے تو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ نمبر 2، مشرکین سے نکاح کرنا حرام، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ ایک مسلمان اپنے مقابل میں جس سے نکاح کرے گا وہی مسلمان ہونا چاہیے۔ نمبر 3، طلاق 2 مرتبے طلاق ہوتی ہے، تیسری مرتبے یا تو اس کو اپنانا ہے یا پھر اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 طلاق الگ الگ کر کے دینا۔ نمبر 4، الوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو 2 سال تک پلانے کا حق ہے، اور 2 سال میں اس کا دودھ یعنی ختم ہو جاتا ہے، کہ مطلب یہ کہ دودھ کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ 5واں مسئلہ، نماز کی اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور ان نمازوں میں سے خاص کر کے صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، راجح قول یہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ آیت الکرسی کا ہے، جو قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم ترین آیت الکرسی ہے، اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی دین کو اپنا لے تو اپنا لے، زبردستی اس کو کہے کرے دین کے اندر داخل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ حق و باطل واضح ہو چکا ہے، حق و باطل اس کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کی تفصیلات تفسیر میں آئی ہیں۔ البتہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا، مناقشہ کیا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے اس کے ساتھ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے وہ ہکا بھکا رہ گیا اور جواب دے نہیں سکا۔ اور ایک مسئلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ مردے کو جیسے چاہے زندہ کر سکتا ہے۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیف تحیی الموتیٰ، تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کو پکڑنے اور انہیں ذبح کرنے، الگ الگ پہاڑوں پر رکھنے، پھر انہیں بلانے اور سارے کے سارے پرندے زندہ ہو کر آنے کا کرشمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتایا۔ یہ ایمان کی زیادتی کے لیے ایسے حضرت ابراہیم نے طلب کیا تھا۔ اور ایک مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اس کی اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر فرمایا ہے کہ مثال کے اندر 1 دانہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ویسی ہے جیسے کسان 1 دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے اور اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کل کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنا ثواب دے گا؟ 700 روپے کا ثواب دے گا، بشرطے کہ اس کے ساتھ اخلاص ہو۔
اور ایک مسئلہ صدقات اور خیرات کا ہے۔ صدقات اور خیرات دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ صدقات اور خیرات ہیں جن کو چھپا کر اللہ کی راہ میں دینا ہے، جو عام صدقات ہوتے ہیں، نفل صدقات ہوتے ہیں، اور کچھ صدقات وہ ہوتے ہیں سب کو بتا کر دینا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ فرض ہے، معاشرے کے اندر تمام لوگوں کے سامنے وہ نظارے نظر آئے کہ لوگ زکوٰۃ کو لے رہے ہیں، زکوٰۃ کو دے رہے ہیں، تاکہ وہ اشخاص ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو واضح کر کے لوگوں کو بتا کر دے تو بہت اچھا ہے، تاکہ آزو بازو کے لوگوں کو بھی یعنی ہمت ہو، آزو بازو کے لوگ بھی جوش میں آئیں اور ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ ہاں، وہ صدقات جو نفل صدقات ہوتے ہیں ان کو چھپا کر اللہ کی راہ میں دینا ہے، اگر دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے آیت مدائنہ، جس کو کہا جاتا ہے۔ آیت مدائنہ کا مطلب یعنی قرض جب کسی کو دیتے ہیں تو لکھ کر رکھنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی آیت یہی ہے، جو سورہ بقرہ کے آخر میں اس کے بعد چند ہی آیات باقی رہ جاتی ہیں، اس سے لمبی آیت نہیں ہے۔ اور یہ آیت مدائنہ لکھ کر رکھنے کی جو بات ہے، گواہ بنانے کی جو بات ہے، یہ بہتر ہے کہ لکھ کر رکھے اور گواہ بنائیں۔ اس کے بعد ایک آخری مسئلہ جس کو میں نے نوٹ کر کے لایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر نفس کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے اپنی عبادات کے اندر جتنا وہ استطاعت رکھتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور یہی سچا دین ہے۔ اب آئیے ان میں سے 4 مسائل کا ہم انتخاب کریں گے۔ 4 مسائل کون سے؟ پہلا مسئلہ ہے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدھی راہ کی ایک مثال بیان فرمائی۔ ایک سیدھی راہ ہے، اس کی ابتدا میں آپ ٹھہرے ہو، اور سیدھی راہ کے اس طرف ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ اور فی الاسلام کافہ، پورے کے پورے اس راستے کے اندر داخل ہو جاؤ، آدھے پونے نہیں، کہ ہم عبادات کے اندر، عقائد کے اندر مسلمان رہیں گے، جب مارکیٹ میں جائیں گے، بازار میں بیپار کریں گے تو ہندو بن جائیں گے یا کرسچن بن جائیں گے، جیسے چاہے منمانی کریں گے، نہیں۔ جہاں آپ عبادات اور عقائد کے اندر مسلمان ہیں، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر بھی آپ کو مسلمان رہنا ہے۔ روزانہ ہم مسلمان ہی رہیں گے، لیکن جب کسی کی عید آئے تو ان کے ساتھ مل کر دیوالی کر لیں گے اور ان کے ساتھ مل کر عرس منا لیں گے، غیر مسلموں کے ساتھ تو نہیں، بلکہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ اس راستے میں چل پڑتا ہے تو دونوں طرف راستے کے 2 دیوار ہیں، دیواروں کے اندر کھڑکیاں ہیں، دریچے جس کو کہا جاتا ہے، کھڑکیاں ہیں، ونڈوز ہیں یا ڈورز ہیں، اور اس کے ڈور لگے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خالی ہے، خانے چھوڑ دیے گئے، ان کے اوپر صرف پردے ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور جانے والا چلتا ہوا جاتا ہے اور جاتے ہوئے ذرا سا اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت اس راستے کے نیچے سے ایک اور شخص اسے پکار کر کہتا ہے وَيْلَكَ لَا تَفْتَحْ إِن فَتَحْتَهُ وَلَشْتَهُ، خبردار تم اس پردے کو ہٹانے کی کوشش نہ کرو، اس پردے کے پیچھے بڑی رونقیں ہیں، بڑی چمک دمک ہے، اگر اس کو اٹھاؤ گے تو تم ادھر چلے جاؤ گے۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو راستہ ہے یہ اسلام، اور بلانے والا جو بلا رہا ہے وہ قرآن مجید ہے، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور یہی قرآن مجید یہاں پر
اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 208 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی گویا کہ اس راستے سے ہٹنا شیطان کی پیروی ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو پردے لٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، احکام ہیں، اور اس پردوں کے باہر جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ منظر ہمارے سامنے آتا ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کے اندر کوئی نصیحت آپ سن رہے ہیں، کوئی قرات آپ سن رہے ہیں، اچانک کوئی ایسی تصویر، ننگی تصویر آ جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے ذرا سا دیکھ لیں، اس کے اندر جائیں، تو یہیں پر ہے وہ شخص پکار کر کہتا ہے وَيْلَكَ لَا تَفْتَحْ إِنْ فَتَحْتَهُ وَلَجْتَهُ، اور یہ جو پکار کر کہتا ہے ہر انسان کے اندر ایک واعظ ہے، ہر انسان کے دل میں ایک واعظ ہے، ایک نصیحت کرنے والا ہے، اگر اس کو جگا کر رکھیں گے تو وہ آپ کو ضرور تنبیہ کرے گا، اور اس کو سلا دیں گے تو سو جائے گا۔ جگا کر رکھنے کے لیے قرآن پڑھنا ہے، حدیث سننا ہے، نصیحت پر عمل کرتے رہنا ہے، نصیحتوں کو سنتے رہنا ہے۔ اگر اس کی طرف نہیں آئے، آپ اکیلے پن میں الگ الگ تھلگ رہنے لگے تو اس وقت برابر ہے اس کے پیچھے پڑ کر چلے جائیں گے اور شیطان کے نقش و قدم کی پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس ایک مسئلے کو میں نے ذرا سا تفصیل سے بیان کرنا چاہا۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور مسئلہ، مشرکین سے نکاح کرنا حرام ہے، مشرکین سے نکاح کرنا حرام ہے، اور آج کل یہی مسئلہ معرکۃ الآراء مسئلہ بن چکا ہے، بلکہ یہ معاشرے کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، عام بلا بن چکا ہے، بہت بڑی بلا ہے۔ جو موبائل آنے کے بعد موبائل کے اندر کسی سے دوستی ہو گئی، کسی سے معاملہ طے ہو گیا، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ محبت ہو گئی، محبت کچھ نہیں ہوتی، وہاں پر وہ ڈاکہ ڈالنے والے ہمیشہ اس طریقے سے فون کرتے رہتے ہیں، اور وہ معاشرے کے سب سے گندے انسان ہوتے ہیں جو کسی اجنبی عورت سے فون پر بات کرتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ دوستی ہو گئی، شادی کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ اسلام میں آ جائیں گے، ہم نے کلمہ پڑھا لیں گے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں آج کل سننے میں آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد یا دوستی ہونے کے بعد چند دنوں کے آپس میں وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور لڑکی سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، یہاں تک معاملے کو ختم کر کے اور اس کو سڑک پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ عام طور ہوتا ہے یہاں پر۔ اس کا ایسے بھی اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی مومنین سے کریں گے، الخبیثات للخبیثین والطیبون للطیبات، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یعنی طیب ایک ایمان والا طیب ہے، پاک ہے، اور پاک عورتیں اس کے لیے ہیں، اور جو خبیث ہے اس کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ تو اس لیے طیب کی تلاش میں رہے گا، خبیث کی تلاش میں رہے گا، کبھی بھی دھوکے میں نہ آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مشرکات سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آ جائیں۔ البتہ ایک
مومنہ ہے، وہ لونڈی ہے، وہ بہتر ہے ایک آزاد کافر عورت سے، مشرک عورت سے، اگرچہ کہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ گئی ہے، مشرک عورت تمہارے لیے بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک اگر یعنی خوبصورت بھی نہ ہو مگر لونڈی ہے مگر ایمان ہے اس کے دل میں، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ بولا اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اولیاء الامور کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو یعنی مشرکین سے نکاح نہ کرواؤ، کیونکہ ایک غلام مومن ہو وہ بہتر ہے تمہارے لیے ایک مشرک سے، اگرچہ کہ وہ مشرک تمہیں پسند بھی آ جائے، کیونکہ وہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنی اجازت سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کو آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیت الکرسی کا ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے، آیت نمبر 255، اور اس آیت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید کے اندر، جتنی آیتیں نازل ہوئی ان تمام میں سب سے عظیم آیت ہے، اس سے بڑھ کر عظمت والی آیت قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، توحید اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے، تو اس لیے اللہ تبارک نے اس کو عظیم ترین آیت قرار دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے فضائل کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جہاں کہیں بھی آیت پڑھی جائے وہاں پر شیطان نہیں آتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونے کے لیے کہا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، انہیں بیت المال پر پہرا دینے کے لیے رکھا گیا تھا، رات میں دیکھا کہ ایک چور آ کر اور اناج اپنے تھیلی میں بھر رہا ہے، جا کر پکڑ لیا، کہا کہ میں غریب آدمی ہوں اور میں لاچار ہوں اور بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ چھوڑ دیا، کہا کہ کل نہیں آنا۔ کل دیکھا کہ کل بھی ایسے ہی آ کر اناج بھر رہا ہے، پھر جا کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، پھر کچھ ایسی ویسی جھوٹی موٹی باتیں بتا کر وہاں سے نکل گیا۔ تیسرے دن پھر دوبارہ تیسرے دن دیکھا گیا کہ تیسرے دن میں اسی طریقے سے آ کر بیٹھا ہوا ہے اور اناج اکٹھا کر رہا ہے، پکڑ کر کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں حقیقت میں کوئی فقیر بھی نہیں ہوں اور کوئی لاچار بھی نہیں ہوں، میں تو شیطان ہوں، میں تو شیطان ہوں، تمہیں ایک سبق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ سبق کیا ہے کہ اگر تم ایک آیت قرآن مجید کے اندر ہے اس کو پڑھ کر سو جاؤ تو میں تمہارے پاس نہیں آ سکوں گا، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے بتائیے، کہا کہ وہ آیت الکرسی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے دنیا والوں کے ایک سبق سکھانا چاہا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے۔ جب صبح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے یہ واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقک وہو کذوب، وہ شیطان تھا، وہ جھوٹا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ سچا ہے اور انہوں نے سچ کہا ہے۔ تو جب آپ آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے مال کو بچا لیں گے، چوروں سے بچا لیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے مال کو بچا لیں گے، شیطان سے اپنے مال کو بچا لیں گے۔ آیت کی بڑی عظمتیں ہیں اور آیت کے بڑے فضائل ہیں۔ آخری مسئلہ، اس سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر آپ لوگوں کو آیت الکرسی معلوم ہے، بچہ جانتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آیت 280 پر 6، آیت نمبر 280 پر 6 دیکھیے۔ یعنی سمجھے کہ آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا
کہ ہر نفس کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں مواخذہ نہیں کرتا جو دلوں میں گزرتی ہیں، کیونکہ اوپر ایک آیت گزر چکی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو باتیں گزرتی ہیں ان کو تم ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ صحابہ کے لیے بڑی مشکل آیت ہو گئی ہے کہ دلوں میں بہت سی باتیں، بہت سے برائیاں، بہت سے خیالات آتے ہیں، لیکن ان خیالات کو عمل کرنے سے آدمی بہت ڈرتا ہے، لیکن خیالات کا کیا کیا جائے کہ اللہ تبارک اس پر مواخذہ کرے گا تو ہم کیسے بچیں گے؟ تو آیت بہت ہی گرا گزری، بہت ہی مشکل معلوم ہوئی۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کیا، اللہ یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ قرار دیا۔ ناسخ منسوخ کا معاملہ گزر چکا ہے کہ اب تمہارے دلوں میں گزری ہوئی باتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ اگر اچھی باتیں تمہارے دل میں گزری تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ لکھ دو اس کے لیے اجر۔ اچھی باتیں دل میں گزری ہیں، ابھی آپ نے اس کو یعنی عملی طور پر جامہ نہیں پہنایا ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے حق میں باقاعدہ اس کا اجر لکھ دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی بری بات گزری ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا نہ لکھو نہیں، ابھی دل کے اندر کی بات ہے، ابھی عمل کے اندر یہ بات نہیں آئی، جب عمل کے اندر آئے گی تو اس وقت لکھنا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی نفس کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا وہ استطاعت رکھتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے کیا ہے، اور جب وہ کرتا ہے نیت دل میں کر لے اچھی بات کی تب بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اگر وہ عملی طور پر کر کے بتائے اچھا کام اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا نیت المرء خیر من عملی، آدمی کی نیت اگر وہ کر نہیں پایا، اچھی نیت کرتے رہنا چاہیے، کر نہیں پایا تب اللہ تبارک تعالیٰ عمل سے بھی بڑھ کر اس کو بہتر بدلہ اس کا دیتا ہے، اس لیے کہ عمل کرے گا تو کہیں کہیں اخلاص سے کم ہو جاتا ہے، لیکن نیت کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ البتہ ایک بات وہ رہ گئی، جو انسان دل میں برائی چاہتا ہے، برے ارادے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ عملی طور پر اس کے اوپر عمل نہ کر لے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے امت مسلمہ پر، اور اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے۔ جو مسائل اس وقت ہم سنے اور سنائے ہیں، یہ جن مسائل کو ہم نے معلوم کیا ہے اس پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، غور و فکر ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ان مسائل کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔